بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق واخرجني मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब है आयत नंबर 16 से 18 तक। वलौला और क्यों नहीं, वाह हरफ अतफ है, लौला हरफ इम्तना और वजूद है। इस जब ज़र्फ़े ज़मान है, सम्मे तुमुहु सुना तुमने उसको, सम्मे फ़ेल माज़ी मारूफ है, तुम ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए जो इसका इस फ़ेल का फ़ाइल है और हु ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए जो कि मफ़ूल बे है। कुल तुम कहा तुमने फ़ेल माज़ी मारूफ है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है। मा यकूनु नहीं है ये, मा नाफिया है, यकूनु फ़ेल मज़ारे मारूफ है, फ़ेल नाक़िस है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। लना हमारे लिए मुरक्कब जारी है, अन के हरफ़े नासबा और मस्तरिया है। नतकल्लमा हम कलाम करें फ़ेल मज़ारे मारूफ है, जमा मुतकल्लम का सीगा है। अन की वजह से ये मंसूब है, इसके आखिरी हरफ पर ज़बर है। लिहाजा साथ इसके मुरक्कब जारी है। सुबहाना का तू पाक है, सुबहाना जो है ये इस्म मस्दर है, मफ़ऊल मुतलक है और ये मज़ाफ़ है और का जो है ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए और मज़ाफ़ अलैह है। सुबहाना का मुरक्कब इज़ाफ़ी है। हाज़ा ये है, इसमें इशारा है वाहिद मुज़क्कर के लिए और यहाँ ये जुमले में मुब्तदा बन रहा है बुख्तानुन अज़ीम, बुख्तान बहुत बड़ा। बुख्तानुन इस्म मस्दर है और जुमले में हाज़ा की खबर है इसलिए मरफ़ू है पेश के साथ और अज़ीम जो है ये बुख्तानुन की सिफ़त है, बुख्तानुन अज़ीम मुरक्कब तौसीफ़ी है। याइज़ुकुम नसीहत करता है तुम्हें, याइज़ु
فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور مفعول بہ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ان تعودو کہ تم دوبارہ کرو، ان حرف ناصبہ اور مصدریہ ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اسے مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ تعودو فعل مضارع منصوب ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور ان کی وجہ سے نون عرابی گر گیا ہے۔ لی مثلی ہی اس طرح کا کام، اور یہ لی مثلی مرکب جاری ہے اور مثلی ہی یہ مرکب اضافی ہے۔ آبادا کبھی بھی، اس میں ظرف زمان ہے مفعول فی ہے اس لیے منصوب ہے۔ ان کن تم اگر ہو تم، ان حرف شرط ہے جزم دینے والا حرف شرط ہے، کن تم فعل ماضی ناقص ہے، اور جو جمع مذکر حاضر کے لیے، اور جو ضمیر ہے تم یہ کانا کا اسم ہے۔ مؤمنین مومن اسم فاعل ہے، اور یہ کنتم کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ وَيُبَيِّنُ اور صاف صاف بیان کرتا ہے، وا حرف عطف ہے، یبین فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لکم تمہارے لیے یہ مرکب جاری ہے۔ الآیات آیات کو یہ مفعول بہ ہے اور حالت نصب میں ہے۔ واللہ واللہ اور اللہ تعالیٰ، وا حرف استنافیہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے مبتدا ہے اور مرفوع ہے۔ علیم ان سب کچھ جاننے والا اسم صفت ہے، اور یہ پہلی خبر ہے۔ حکیم کمال حکمت والا ہے اور اسم صفت ہے، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ دوسری خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِّعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اس سے پہلی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا تھا کہ اچھے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ اب اس آیت میں دوسرا بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان کے بہکاوے یا انسانی کمزوری کی وجہ سے دل میں کوئی برا خیال آ بھی جائے تو اسے زبان پر لانا قطعاً حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ ملامت کی جا رہی ہے کہ تم نے جب یہ افواہ سنی تو تم خاموش کیوں رہے یا اسے آگے کیوں پھیلایا؟ تمہیں تو سنتے ہی فوراً اس کی تردید کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا ایسی گنونی بات ہماری زبان پر آنے کے لائق ہی نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، لفظ سبحانہ کا تو پاک ہے یہاں تعجب اور انکار عظیم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے سب سے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات اور مسلمانوں کی ماں کے لیے ایسی کسی برائی کو پسند فرمائے۔ کسی پاک دامن پر ایسا جھوٹ باندھنا جس کا حقیقت سے دور کا بنا واسطہ ہو معمولی گناہ نہیں بلکہ بہتان عظیم بہت بڑا جرم اور طوفان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ جو غلطی افواہ سازی میں حصہ لینے کی تم سے نادانی میں ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن اب اس نصیحت کے بعد قیامت تک کبھی بھی کسی پاک دامن مسلمان خصوصاً اہل بیت کے خلاف ایسی مہم یا افواہ بازی کا حصہ نہیں بننا۔ ان کنتم مؤمنین، آیت کا یہ حصہ لرزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت پر عمل کرنے کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا ہے، یعنی ایک سچا مومن کبھی افواہ باز، عیب جو اور دوسروں کی عزت اچھالنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس تنبیہ کے بعد بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا ایمان شدید خطرے میں ہے۔ اس آیت کے تحت زبان کی حفاظت اور دل کے وسوسوں کے متعلق ایک اہم ترین حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان برے خطرات اور وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان پر نہ لائیں۔ صحیح بخاری کی 6664 حدیث نمبر ہے۔ اور مفسرین اس حدیث سے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آنا قابل گرفت نہیں، لیکن جیسے ہی انسان اسے زبان سے ادا کرتا ہے مجرم بن جاتا ہے، جیسا کہ واقعہ عفت میں بعض مسلمانوں سے ہوا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، حلال و حرام کی حدود اور اخلاقی اور معاشرتی قوانین کو بالکل واضح اور کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کی سزا، معاشرتی افواہوں کو پھیلانے کی ممانعت اور کسی پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے 4 گواہوں کی شرط بیان فرمائی۔ اب اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اس لیے کھول کر بیان کیے تاکہ تم گمراہی، شک اور اخلاقی پستی سے بچ سکو اور تمہیں معلوم ہو کہ ایسے نازک معاملات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ انسانی دلوں کے بھیدوں، تمہاری نیتوں اور جو کچھ تم زبان سے نکالتے یا چھپاتے ہو سب سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے، وہ منافقین کی سازشوں کو بھی جانتا تھا اور مخلص مسلمانوں کے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف تھا۔ اس کا علم کامل ہے، اس لیے اس کے دیے گئے قوانین رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ حکیم، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر سزا جیسے حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا اور ہر ہدایت حکمت پر مبنی ہے، معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے جو قوانین اس نے وضع کیے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ یہ احکام نازل نہ فرماتا تو مسلمانوں کا خاندانی اور معاشرتی نظام انتشار کا شکار ہو جاتا۔ اب ہے آیت نمبر 19 اور 20۔ ان الذین
بلا شبہ جو لوگ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ دینا اسم موصول ہے، اور یہاں انا کا اسم ہے اس لیے محلن حالت نصب میں ہے۔ یحبونا پسند کرتے ہیں، فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور یہاں پہ جو واو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ اللہ زینہ کے لیے صلہ ہے۔ ان یہ کہ حرف مصدریہ اور ناصبہ ہے۔ تشیع پھیلے، یہ فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور ان کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے اور آخر میں زبر ہے۔ الفاحشۃ برائی، فا ہا اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل تشیع کا فاعل ہے فی الذین آمنوا اہل ایمان میں۔ فی الذین مرکب جاری ہے، اور آمنو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو فاعل ہے، اور یہ اللہ زینہ کا صلہ ہے، لہم ان کے لیے مرکب جاری ہے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، یہ مرکب توصیفی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا مرکب اضافی مرکب جاری ہے، والآخراتی وا حرف عطف ہے، الآخراتی اسم مؤنث ہے معرفہ ہے، اور الدنیا پر معطوف ہونے کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ وا حرف استناف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے، یعلم وہ جانتا ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ہے، فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ فعلیہ جملہ اللہ کی خبر ہے۔ وانتم اور تم، وا حرف عطف ہے، انتم ضمیر منفصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور یہاں پہ مبتدا ہے اس لیے محل حالت رفع میں ہے۔ لا تعلمون نہیں جانتے، لا لا نافیہ ہے، تعلمون فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ہے، اور یہ جملہ انتم کی خبر ہے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، وا حرف عطف ہے، لولا حرف امتناع الوجود ہے۔ فضل فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا، فضل اللہ مرکب اضافی ہے، علیکم تم پر، یہ مرکب جاری ہے، و رحمتہ اور رحمت اس کی، وا حرف عطف ہے، اور رحمتہ اسم مؤنث ہے مضاف ہے، اور فضل پر عطف ہے، ہو ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے مضاف علیہ ہے۔ رحمتہ مرکب اضافی ہے، وانا اور بلا شبہ وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے، اور انا کا اسم ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، رؤوف بے حد مہربان، فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور انا کی پہلی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، رحیم نہایت رحم والا یہ اس میں صفت ہے، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور انا کی دوسری خبر ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ سے مراد ہر وہ برائی، بدکاری، زنا، عریانی یا گناہ ہے جس کی قباحت حد سے بڑھ جائے، اس کا اطلاق بدکاری کی جھوٹی تہمت، کذب اور معاشرے میں افواہیں پھیلانے پر بھی ہوتا ہے۔ آیت میں لفظ یحبون وہ پسند کرتے ہیں استعمال ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف برائی کرنا ہی جرم نہیں، بلکہ دل میں یہ تمنا رکھنا کہ مسلم معاشرے میں برائی اور بے حیائی کا چرچا ہو بذات خود ایک بہت بڑا قلبی اور منافقانہ جرم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ برے اسکینڈل اچھالنا، میڈیا اشتہارات یا فحش تصاویر اور لٹریچر کے ذریعے نوجوان نسل کا اخلاق کو بگاڑنا اس آیت کی زد میں آتا ہے۔ لہم عذاب علیم، مفسرین کے مطابق اشاعت فاحشہ کرنے والوں کے لیے دنیا کا پہلا عذاب حد قذف 80 کوڑے کی شرعی سزا ہے جو تہمت لگانے والوں پر نافذ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ معاشرتی رسوائی، ذلت اور دل کے سکون سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اگر توبہ نہ کی جائے تو آخرت میں جہنم کا دردناک اور دائمی عذاب ان کا مقدر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کے مخفی ارادوں، سازشوں اور معاشرے کو تباہ کرنے کی ان چالوں کو اچھی طرح جانتا ہے، جبکہ عام مسلمان بسا اوقات ان کے مکر و فریب کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ آیت بندوں پر اللہ تعالیٰ کے انتہائی رحم و کرم کی عکاس ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیبت، تہمت تراشی اور منافقت کے اس سنگین واقعے کے بعد قانون الہی کے مطابق فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا فضل، اس کی شفقت، رعوف الرحیم ہی ہے جس نے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق دی، شرعی قوانین کے ذریعے معاشرے کی اصلاح فرمائی اور مومنین کو ہلاکت سے بچایا۔ ایوب ٹٹولنے اور رسوا کرنے کی ممانعت ہے، اس کے لیے ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ خفیہ طور پر مسلمانوں کی کمزوریاں ڈھونڈ کر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا مجالس میں ان کا تماشا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک کر کے انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کا مزاج برائی کی تشہیر کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے، اگر سچی برائی کا چرچا کرنا بھی گناہ ہے تو جھوٹی تہمت اچھالنا جیسا کہ منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اب ہے آیت نمبر 21،
یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایھا منادا ہے اور مضاف ہے، اور ہاں جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اللہ زین کے لیے وصلہ بنا ہے، اللہ زینہ اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور یہ صلہ موصول ہے، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، لا لائے نافیہ ہے، تتبعوا فعل مضارع مجزوم ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، اور واو فاعل ہے، خطواتی قدموں کی، یہ اسم ہے مفعول بہ ہے، اور خطبہ جو ہے یہ قدم کی جمع سالم مؤنث ہے، حالت نصب میں ہے، الشیطانی شیطان کے اسم ہے، اور خطوات الشیطان مرکب اضافی ہے، ومن اور جو شخص، وا حرف عطف ہے، من اس میں شرط ہے، یتبع وہ پیروی کرے گا، فعل مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، خطوات الشیطانی قدموں کے شیطان کی مرکب اضافی ہے، فإنہ تو بلا شبہ وہ، یہ فائے رابطہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور خو ضمیر متصل ہے، اور ان کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، یأمرو وہ حکم دے گا، فعل مضارع مرفوع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ جملہ جو ہے ان کی خبر ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بالفحشائی بے حیائی کا، مرکب جاری ہے، والمنکری اور برائی کا، وا حرف عطف ہے، المنکری اسم مفعول ہے، اور یہ الفحشائی پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، وا حرف عطف ہے، لولا حرف امتناع الوجود ہے، اور شرطیہ حرف ہے، اس کے بعد ہمیشہ مبتدا آتا ہے، فضلو فضل، اور یہ فا دعات اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے مبتدا ہے، اور مرفوع ہے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، فضل اللہ مرکب اضافی ہے، علیکم تم پر، یہ مرکب جاری ہے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وا حرف عطف ہے، رحمتہ یہ فضل پر عطف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور رحمتہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور مضاف علیہ ہے، ما زکا نہ پاک ہوتا، ما نافیہ ہے، اور زکا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، زائی کاف اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، من کم تم میں سے، مرکب جاری ہے، من احدن کوئی ایک، یہ بھی مرکب جاری ہے، آبادا کبھی بھی، یہ ظرف زمان ہے، مفعول فی ہے، مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے، ولاکن اور لیکن، وا حرف عطف ہے، لاکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے، اور لاکن کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یوزک کی وہ پاک کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ جملہ لاکن کی خبر ہے، من جس کو اسم موصول ہے، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع مرفوع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، وا حرف عطف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، سمیع سب کچھ سننے والا ہے، اسم ہے مبالغہ، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہلی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، علیم یہ اللہ کی دوسری خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، اور اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کو اہم نکات اور حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تشریح کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کبھی انسان کو اچانک بڑے گناہ پر نہیں اکساتا بلکہ قدم با قدم خطوات آگے بڑھاتا ہے، پہلے وہ کسی برائی کو دل میں اچھا دکھاتا ہے، پھر اس کے بارے میں گفتگو سناتا ہے، جیسا کہ واقعہ افق میں ہوا، اور آخر کار انسان کو گناہ کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اگلی ہی سطر میں دوبارہ نام لے کر فرمایا ومن یتبع خطوات الشیطان، یہاں دوبارہ نام لینے کا مقصد انسان کو چوکانا اور توجہ دلانا ہے، آدمی سوچے تو صحیح کہ وہ کس ملعون کی پیروی کرنے جا رہا ہے، بالفحشاء والمنکر، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو فحاشی بے حیائی اور منکر ہر وہ کام جسے شریعت اور عقل سلیم برا سمجھے اس کا حکم دے، چونکہ یہ آیات واقعہ افق کے تناظر میں ہے، اس لیے یہاں فحش اور منکر سے مراد مسلمانوں کے مابین بدکاری کی افواہیں پھیلانا اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کوئی بھی انسان اپنی طاقت علم یا تقوی کے بل بوتے پر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں رکھ سکتا، اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو شیطان اور اس کا پورا لشکر اسے فوراً گمراہ کر دے۔ جو مسلمان واقعہ افق کی افواہوں میں بہنے سے بچ گئے یا جنہوں نے غلطی کے بعد توبہ کر لی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی، ورنہ انسانی نفس بہت کمزور ہے۔ ولاکن اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے فضل سے جس بندے کی سچی طلب دیکھتا ہے اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے یا توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع العلیم، وہ تمہاری زبانوں سے نکلنے والی ہر افواہ اور گفتگو کو سنتا ہے اور تمہارے دلوں کی نیتوں اور پوشیدہ ارادوں کو خوب جانتا ہے، لہذا انسان کو بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ کچھ احادیث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ صحیح بخاری کی 3281 حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ حدیث آیت کے پہلے حصے لا تتبعوا خطوات الشیطان کی تشریح کرتی ہے کہ شیطان انسان کے اندر موجود ہو کر آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اسے ہر وقت چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈانپ لے۔ صحیح بخاری کی 5673 حدیث ہے۔ یہ حدیث آیت کے اس حصے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کی عین تفسیر ہے کہ اصل چیز اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 22 ولا یعتل، اور نہ قسم کھائیں۔ وا حرف عطف ہے، لا لا ناحیہ ہے۔ یعتل یہ فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اصل میں یہ یعتلی تھا، لا کی وجہ سے حرف علت یا گر گیا، اور اس کے معنی قسم کھانا یا کوتاہی کرنا ہے۔ اول الفضل فضل والے، اسم جمع ہے، حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ یعتل کا فاعل ہے، اور الفضلی یہ اسم ہے، مفرد ہے، معرفہ باللام ہے، اور یہ اول الفضلی مرکب اضافی ہے، منکم تم میں سے، یہ مرکب جاری ہے، والساعتی اور کشائش والے۔ وا حرف عطف ہے، الساعتی اسم ہے، مفرد ہے اور مجرور ہے، الفضلی پر عطف ہے۔ ان یہ کہ نہ یؤتو وہ دیں گے، ان حرف مصدریہ یا ناصبہ ہے، اور یو تو فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ان کی وجہ سے نون عربی گر گیا ہے۔ واو فاعل ہے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اول القربا رشتہ داروں کو، یہ اول القربا مرکب اضافی ہے، والمساکین اور مساکین کو، وا حرف عطف ہے، المساکین اسم ہے جمع تکسیر ہے، مسکین کی جمع ہے اور مفعول بے پر عطف کی وجہ سے منصوب ہے، والمہاجرین اور مہاجروں کو، وا حرف عطف ہے، المہاجرین اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، مہاجر کی جمع ہے، حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ پچھلے مفعول پر عطف ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی سبیلی مرکب جاری ہے، سبیل اللہ مرکب اضافی ہے، والیعفو اور لازم ہے کہ وہ معاف کرے، وا حرف عطف ہے، لام لام امر ہے، یعفو فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کی وجہ سے اور لام امر کی وجہ سے زوم ہے، نون عربی گر گیا ہے، واو فاعل ہے، والیصفح اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں، وا حرف عطف ہے، لام لام امر ہے، یصفح فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، مجزوم ہے، نون گر گیا ہے، صاد فا اور خا اس کا روٹ ورڈ ہے، الا کیا نہیں، حرف تحدید اور تنبیہ ہے، تحبونا تم پسند کرتے، فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، واو فاعل ہے، ان یہ کہ حرف مصدریہ اور ناصبہ ہے، یغفرا بخش دے، فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ان کی وجہ سے منصوب ہے اور آخری حرف پر زبر ہے، اللہ اللہ تعالی اس میں جلالہ ہے اور مرفوع ہے، لکم تمہیں مرکب جاری ہے، واللہ اور اللہ تعالی، وا استنافیہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، غفور بے حد بخشنے والا اسم ہے اور صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، مبتدا کی پہلی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں گے وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں، یہاں پہ اولو الفضل فضیلت والے سے مراد دینی اور اخلاقی فضیلت ہے، اور السعۃ وسعت والے سے مراد مالی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان دونوں صفات سے نوازا تھا۔ اس جملے میں اشارہ ہے کہ صاحب فضیلت لوگوں کو اپنے مرتبے کے مطابق بڑا دل رکھنا چاہیے اور غصے میں آ کر خیر کے کاموں کو روکنے کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، اس حصے میں مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی 3 ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی امداد کا مستحق بناتی تھیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، مسکین غریب تھے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی ایک غلطی کی وجہ سے ان تمام حقوق اور نیکیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہاں پہ لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ عفو کا مطلب ہے سزا نہ دینا، اور یسوہ کا مطلب ہے دل میں میل نہ رکھنا، یعنی بات کو بالکل آئی گئی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو تاکید فرما رہا ہے جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ تائب ہو جائے، جیسا کہ مستح رضی اللہ عنہ پر حد لگ چکی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر دل صاف کر کے انہیں معاف کر دینا ہی اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ یہ اس آیت کا سب سے اثر انگیز حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معافی کی ترغیب دینے کا ایک ایسا سوال پوچھا جس کا کوئی مومن جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ انسان خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور صبح شام گناہ کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے تو تمہیں بھی اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4757، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے طویل روایت ہے جس میں واقعہ افک کے آخر میں آتا ہے جب یہ آیت الا تحبون ان یغفر اللہ لکم نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تڑپ کر کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم یقیناً پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنے ان رشتہ دار کا وظیفہ دوبارہ جاری کر فرما دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں یہ وظیفہ اب کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔
اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ آیت جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان فضیلت کہ اللہ نے انہیں صاحب فضل کہا کو ثابت کرتی ہے، وہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ مالی صدقات اور احسان کا معاملہ ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر ختم نہیں کرنا چاہیے، اور بندوں کو معاف کرنا اللہ کی مغفرت پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 23 اور 24، ان الذین، یقیناً جو لوگ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اللہ زینا، جو لوگ اسم موصول ہے، جو انا کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے۔ یرمونا، تہمت لگاتے ہیں، را میم اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور یہ جملہ اللہ زینا کے لیے صلہ ہے، المحصناتی، پاک دامن۔ ہا سواد اور نین، اس نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مفعول ہے جمع مؤنث سالم کے لیے، اور یرمونا کا مفعول بے ہے اس لیے منصوب ہے، الغافلاتی، بے خبر، غین فا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسم فائل ہے جمع مؤنث سالم کے لیے، اور یہ المحصناتی کی پہلی صفت ہے، اسی لیے یہ بھی حالت نصب میں زیر کے ساتھ ہے۔ المؤمناتی، مومن عورتوں پر، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی المحصناتی کی دوسری صفت ہے اور اعراباً منصوب ہے۔ لعنوا، ان پر لعنت کی گئی، لام عین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس میں جو واو ہے ضمیر ہے، نائب فائل ہے، اور یہ جملہ انا کی خبر بن رہا ہے اس لیے محلن مرفوع ہے۔ فی دنیا، دنیا میں مرکب جاری ہے، والآخرہ اور آخرت میں، وا حرف عطف ہے، الآخراتی اسم ہے مؤنث ہے، اور واو کے ذریعے اس کا عطف دنیا پر ہو رہا ہے، ولہم اور ان کے لیے، وا حرف عطف ہے، لہم جو ہے مرکب جاری ہے، عذاب عذاب ہے، عین زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، اس میں ذات ہے، اور مبتدا مؤخر ہے، بعد میں آنے والا سبجیکٹ، عظیم بہت بڑا، اور یہ عذاب کی صفت ہے، عذاب عظیم مرکب توصیفی ہے۔ یوم، اس دن اسم ہے واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے ایام ہے، ظرف زمان ہے، تشہدو گواہی دیں گے، شین غا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور چونکہ اس کا جو فائل ہے یہ السنا ہے اس لیے فعل مؤنث لایا گیا ہے، السیناتہم، ان کی زبانیں، یہ السیناتہم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور جو ہم جو ہے اس میں ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے مضاف الیہ ہے، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وا حرف عطف ہے، ایدی اسم ہے جمع مکسر ہے، واحد اس کا ید ہے، اور اس کا عطف السیناتہم کے اوپر ہے، وارجلہم اور ان کے پاؤں، وا حرف عطف ہے، ارجلہم مرکب اضافی ہے، اور اس کا عطف بھی السیناتہم پر ہے، بما اس کی جو مرکب جاری ہے، کانو وہ تھے، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ناقص ہے جمع مذکر غائب کے لیے، یعملون عمل کرتے، فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یہاں پہ رمی تیر پھینکنے سے مراد زبان سے زنا کی جھوٹی تہمت لگانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات اگرچہ خاص طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات اور واقعہ عفت کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن ان کا حکم قیامت تک آنے والے تمام بدبختوں کے لیے عام ہے جو پاک دامن خواتین پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ المحصنات الغافلات المؤمنات، اس آیت میں پاک دامن عورتوں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ سنگین ترین بن جاتا ہے۔ المحصنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عفت مآب اور شادی شدہ یا پاک دامن ہوں۔ الغافلات، اس سے مراد وہ بھولی بھالی خواتین جن کے وہم و گمان، دل اور سوچ میں کبھی کوئی برائی یا بے حیائی کا خیال تک نہ گزرا ہو، اور وہ معاشرے کی عیاریوں اور فحاشی سے بالکل بے خبر ہوں۔ المومنات، جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان صفات کا سب سے اعلیٰ مصداق ہے، کیونکہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک تو کم عمر لڑکی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ عام مسلم خواتین پر تہمت لگانے والے اگر توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ان پر سے لعنت اٹھا لی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے دنیا اور آخرت میں ابدی ملعون ہیں، ان کی توبہ بھی اس وقت تک نفع نہیں دیتی جب تک وہ اپنی اس کفر اور نفاق سے رجوع نہ کر لے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، میدان محشر میں جب یہ مجرم اپنی زبانوں سے جھوٹ بولیں گے اور گناہوں کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، پھر ان کی اپنی زبانیں جن سے انہوں نے تہمت لگائی، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود بول کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ وسلم نے شرک، جادو، ناحق قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانے اور جہاد سے بھاگنے والے۔ 7واں گناہ یہ ذکر فرمایا یعنی پاک دامن برائی سے بے خبر با ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث براہ راست اس آیت کی تفسیر ہے کہ یہ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے وہ قرآن کی ان آیات کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 25 اور 26 یومئذ اس دن، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ یوما اس میں ظرف زمان ہے، منصوب ہے اور مضاف ہے، از اس میں ظرف ماضی ہے اور مضاف الیہ ہے، یومئذ مرکب اضافی ہے، یوفیہم پورا دے گا ان کو، یوفی فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، محلن منصوب ہے مفعول بے اول ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالی اس میں جلالہ ہے اور حالت رفع میں ہے، یوفی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، دینہم بدلہ ان کا، یہ دینہم مرکب اضافی ہے، الحق کا حقیقی اس میں صفت ہے، معرفہ باللام ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ دین کی صفت بن رہا ہے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، وا حرف عطف ہے، یعلمون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واو یہاں پہ ضمیر فاعل ہے، انا بلا شبہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ تعالی اس میں جلالہ ہے حالت نصب میں ہے، انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، ہوا وہی ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الحق کو حق ہے، ہا کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ باللام ہے اور انا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے، المبین ظاہر کرنے والا، با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے واحد مذکر ہے، معرفہ باللام ہے، حالت رفع میں ہے اور الحق کی صفت ہے، الحق المبین مرکب توصیفی ہے، الخبیثات خبیث عورتیں یہ اس میں صفت ہے جمع مؤنث سالم کے لیے، معرفہ باللام ہے اور حالت رفع میں ہے، جملے کا مبتدا ہے للخبیثین خبیث مردوں کے لیے، یہ مرکب جاری ہے، لی حرف جر ہے، خبیثین یہ اس میں مجرور ہے، والخبیثون اور خبیث مرد، وا حرف عطف ہے، الخبیثون اس میں صفت ہے جمع مذکر سالم کے لیے، معرفہ باللام ہے اور حالت رفع میں ہے، للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے، لی حرف جر ہے اور الخبیثاتی اسم مجرور ہے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، وا حرف عطف ہے اور الطیبات اس میں صفت ہے جمع مؤنث سالم ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، مرکب جاری ہے، لی حرف جر ہے، الطیبین اسم مجرور ہے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، وا حرف عطف ہے، الطیبون یہ اسم صفت ہے جمع مذکر سالم اور حالت رفع میں ہے اور یہ مبتدا ہے، للطیباتی پاکیزہ عورتوں کے لیے یہ مرکب جاری ہے، اولئک یہی لوگ، اس میں اشارہ برائے جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، محلن حالت رفع میں ہے کیونکہ نئے جملے کا مبتدا ہے، مبرؤون بری کیے ہوئے ہیں اور مبرؤون اسم مفعول ہے اور جمع مذکر سالم ہے، حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ اولئک کی خبر ہے، مما ان باتوں سے، یہ دو لفظوں کا ادغام ہے، من حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے اور محلن مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، فعل مضارع معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جملہ ما موصولہ کا صلہ ہے، لہم ان کے لیے مرکب جاری ہے، مغفرۃ مغفرت ہے، اسم ہے مصدر واحد مؤنث اور حالت رفع میں ہے اور یہ مبتدا مؤخر یعنی بعد میں آنے والا مبتدا ہے، ورزق کریم اور رزق ہے باعزت، وا حرف عطف ہے، رزق اسم ہے واحد ہے حالت رفع میں ہے، مغفرۃ پر عطف ہے اور کریم اس میں صفت ہے واحد مذکر ہے حالت رفع میں ہے اور رزق کی صفت ہے، رزق کریم مرکب توصیفی ہے اور ان دونوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا حقیقی بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہاں پہ لفظ دین سے مراد مذہب نہیں بلکہ جزا اور حساب ہے، جیسے سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک استعمال ہوتا ہے، دنیا میں اگرچہ منافقین اپنی چرب زبانی جھوٹی قسموں اور سازشوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں اور زبانیں گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بالکل درست اور پورا بدلہ عذاب کی صورت میں دے گا، اس حساب میں رتی برابر بھی ظلم یا کمی بیشی نہیں ہوگی، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، دنیا میں منافقین اور کافر اللہ کے وعدوں جزا اور سزا اور آخرت کے معاملے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس دن جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کا یہ شک یقینی علم میں بدل جائے گا کہ اللہ ہی کی ذات سچی ہے اور اس کا ہر وعدہ وعید بالکل برحق ہے، وہاں کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، المبین کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو ظاہر اور آشکار ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عدالت اتنی واضح ہوگی کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نمبر دو حق کو واضح کرنے والا اللہ تعالیٰ دنیا میں چھپی ہوئی منافقین کی سازشوں، ان کے دل کے کھوٹ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو قیامت کے دن سب کے سامنے مکمل طور پر ظاہر اور عیاں فرما دے گا۔ جب ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر بیان کی تو فرمایا یہ آیت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے ان پر بہتان باندھا تو ان کی توبہ اس دنیا کے احکام کے مطابق قبول نہیں، اور وہ ملعون ہے۔ جب انہوں نے یہ شاندار تفسیر کی تو سننے والے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا دل چاہا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیشانی چوم لیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گہری نفسیاتی اور سماجی حقیقت بیان کی ہے۔ خبیث گندے اور بدکار مردوں کا فطری نبھاؤ اور میلان خبیث عورتوں کی طرف ہوتا ہے، اور پاک باز مردوں کی رغبت پاک باز عورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس قاعدے کے تحت مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی پاکیزگی پر کائنات کا اتفاق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب اور طیب نبی کے نکاح اور گھر کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب فرمایا ہو جس کا دامن نعوذ باللہ داغدار ہو؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برسوں محبت اور اطمینان سے نبھاؤ کرنا ہی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ازل سے طیبہ پاکیزہ تھیں اور طیب نبی ہی کے لائق تھیں۔ بعض سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ الخبیثات سے مراد گندے کلمات تہمتیں اور الطیبات سے مراد پاکیزہ کلمات ہیں، جیسے کہ منافقین عبداللہ بن ابی نے جو گندی اور ناپاک تہمت لگائی وہ ان کے اپنے اندر کی خباثت کا عکس تھی، کیونکہ خبیث باتیں خبیث انسانوں کی زبانوں سے ہی نکلتی ہیں۔ اس کے برعکس پاکیزہ کلمات اور مومنوں کا حسن ظن ان کی اپنی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ سیدہ عائشہ اور سیدنا صفوان بن معطل ان تمام گھنونے الزامات سے قطعی طور پر پاک اور مبرہ ہیں جو منافقین اور افواہ اڑانے والے کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طہارت کی گواہی عرش بری سے نازل فرمائی، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس شدید آزمائش اور صدمے سے گزرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے طیب لوگوں کے لیے دو بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا، ان کی خطاؤں کی معافی اور اس تکلیف کے بدلے درجات کی بلندی، دنیا میں عزت وقار کی زندگی اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں اور رزق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرمایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے میری برات میں قرآن مجید کی وہ آیات نازل فرمائیں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ وہ فرماتی تھی مجھ پر جو وحی نازل ہوئی وہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآنی آیات۔ مجھے اپنے نفس کے بارے میں امید تو تھی کہ اللہ میری برات فرما دے گا، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ میرے حق میں ایسی وحی نازل ہوگی تو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، یہ عرب کا بہترین کھانا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی اسی اخلاقی اور علمی فضیلت کی مہر سورت نور کی اس آیت نے لگا دی۔ جب سیدہ عائشہ مرض الموت میں تھی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المومنین آپ خوش ہو جائیے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کمالی بیوی تھیں، آپ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات نازل فرمائی۔ اس پر ام المومنین انتہائی مسرور ہوئیں۔ اب ہے آیت نمبر 27، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے، ایو منادہ ہے، خا حرف تنبیہ ہے، الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے اور حالت رفع میں ہے محلن، آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی معروف ہے جمع مذکر غائب کے لیے، واو ضمیر ہے فاعل ہے، اور یہ جملہ صلہ موصول ہے۔ لا تدخلوا، نہ تم داخل ہوا کرو، لا لائے ناکیہ ہے اور یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور تدخلوا فعل مضارع مجزوم ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو فاعل ہے، بیوتن گھروں میں، با یا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے جمع مکسر ہے اور مفعول بے ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تدخلوا کا مفعول بے ہے، غیرہ سوائے، یہ اسم ہے، اعراباً بیوتن کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بیوتکم اپنے گھروں میں، بیوتی اسم ہے جمع مکسر ہے اور غیرہ بیوتی مرکب اضافی ہے اور بیوتکم ایک الگ سے مرکب اضافی ہے۔ یہاں پہ کم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، حتی یہاں تک کہ یہ حرف ہے حرف غایہ، تستانسو تم انس معلوم کرو، حمزہ نون اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منصوب ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، واو یہاں پہ فاعل ہے، وتسلموا اور تم سلام بھیج دو، وا حرف عطف ہے، تسلموا سین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع منصوب ہے، اور تستانسو پر معطوف ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو فاعل ہے، علی اخلیھا اس کے رہنے والوں پر، علی اخلی مرکب جاری ہے، اخلیھا مرکب اضافی ہے، ذالکم یہ، اور یہ اس میں اشارہ برائے بعید ہے اور محلن حالت رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، کم جو ہے یہ حرف خطاب ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، خیر بہتر ہے، ہا یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم تفضیل ہے اور ذالکم کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لکم تمہارے لیے، یہ مرکب جاری ہے، لعلکم تاکہ تم، یہ لعل حرف مشبہ بالفعل ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور لعل کا اسم ہونے کی وجہ سے محلن حالت نصب میں ہے، تذکرون تم نصیحت حاصل کرو، زال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے
اس حکم کا مخاطب خاص طور پر اہل ایمان کو بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کی رازداری کا احترام کرنا اور اجازت لے کر داخل ہونا ایمان کا تقاضا اور علامت ہے۔ جو شخص اس الہی ادب کی پاسداری نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی پختگی میں کمی کا ثبوت دیتا ہے۔ اس حصے میں ایک عام ممانعت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گھر میں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار، دوست یا اجنبی ہو، اچانک اور بغیر پیشگی اطلاع کے داخل نہ ہو۔ اس آیت سے پہلی آیات میں زنا اور قذف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت کی سخت سزائیں بیان ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے جڑ سے خاتمے کے لیے سد ذرائع یعنی برائی کے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بغیر اجازت گھروں میں گھس جانے سے مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہو جاتا ہے، جو کہ فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں پہ تستانسوا کا مادہ حمزہ نون اور سین ہے، جس کا مطلب ہے مانوس ہونا یا معلوم کرنا۔ یہاں پہ اس کا مطلب اجازت مانگنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اپنی آمد کا احساس دلاؤ، جیسے دستک دینا، گھنٹی بجانا یا آواز دینا، تاکہ اندر موجود لوگ تم سے مانوس ہو جائیں اور اچانک داخلے کی وجہ سے ان کی خلوت میں خلل نہ پڑے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی حالت میں دیکھے جائیں جس میں وہ دوسروں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اجازت چاہنے کے ساتھ ہی گھر والوں پر سلامت بھیجنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سنت مبارکہ سے ثابت ہے پہلے سلام کیا جائے، پھر اجازت مانگی جائے یا دستک دے کر سلام کیا جائے۔ سلام کا مقصد اہل خانہ کے لیے امن اور برکت کی دعا کرنا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں آنے والے کے لیے محبت پیدا ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی یہ طریقہ کار تمہاری عزت، عفت، حیا اور معاشرتی امن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہے۔ اس نصیحت کا مقصد انسان کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ دوسروں کے حقوق اور نجی زندگی کا احترام کرنا سیکھے۔ گھر میں داخلے سے پہلے اجازت اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ کسی نجی زندگی یا مستورات پر نگاہ نہ پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت مانگنے کا حکم تو صرف نگاہ کی وجہ سے دیا گیا۔ صحیح بخاری کی 6241 حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ دی جائے تو اس کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی 6245 اور صحیح مسلم کی 2153 حدیث نمبر ہے۔ اپنا نام واضح طور پہ بتانا چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ آپ نے ناپسندیدگی کے اظہار کے طور پر فرمایا، میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو ناپسند فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی 6250 حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دروازے کے بالکل سامنے دستک دینے وقت نہیں کھڑے ہونے چاہیے، تاکہ دروازہ کھلتے ہی اندر نظر نہ پڑے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کے دروازے پر آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ سنن ابی داؤد کی 5186 حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 28، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ تم پاؤ، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، لام نفی اور جزم کے لیے ہے، تاجدو یہ فعل مضارع مجزوم ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، واو اس کا فاعل ہے، فیہا ان میں مرکب جاری ہے، احدن کسی ایک کو، اسم ہے منصوب ہے کیونکہ یہ تاجدو کا مفعول بہ ہے، فلا تدخلوها تو نہ تم داخل ہو ان میں، فا جزائے شرط کے لیے ہے، لا نہیں کے لیے ہے، تدخلو فعل مضارع مجزوم ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور یہ فعل کا مفعول بہ ہے، حتی کہ حرف غایہ اور جر ہے، یؤذن اجازت دی جائے، یہ فعل مضارع مجہول ہے اور حتی کے بعد ان کی وجہ سے زبر ہے یعنی منصوب ہے، اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے، حمزہ ضاد اور نون اس کا روٹ ہے، لکم تمہیں مرکب جاری ہے، وان اور اگر، با حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، کیلا کہا جائے فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، لکم تم سے، یہ مرکب جاری ہے، ارجعوا لوٹ جاؤ، یہ را جیم اور آئین اس کا روٹ ہے، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور جملہ ارجعوا یہاں پہ نائب فاعل ہے کیلا کے لیے، فرجعوا تو تم لوٹ جاؤ، فا جزائے شرط کے لیے ہے، ارجعوا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور یہ واو اس کا فاعل ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ جملے میں مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے، از کا زیادہ پاکیزہ ہے، زائی کاف اور واو اس کا روٹ ہے، اسم تبدیل ہے، اور یہ ہوا کی خبر ہے، لکم تمہارے لیے مرکب جاری ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، وا استنافیہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، بما اس کو جو، یہ مرکب جاری ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع مرفوع ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ ماں کا صلہ ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے صفت مشبہ ہے یا فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں جلالہ اللہ کی خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا،
اگر تم کسی کے گھر جاؤ وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو تمہیں اندر آنے کی اجازت دے سکے، مثلاً کہ گھر خالی ہو یا صرف چھوٹے بچے اور غیر مکلف افراد ہوں، تو تب بھی تمہیں اس گھر میں اندر داخل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت یا رہائش گاہ میں اس کی اجازت کے بغیر قدم رکھنا ناجائز ہے جب تک گھر کا مالک یا کوئی ذمہ دار فرد باقاعدہ اجازت نہ دے، انتظار کیا جائے یا واپس ہو جایا جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم کسی کے دروازے پر دستک دو اور اندر سے صاحب خانہ صاف صاف کہہ دے اس وقت میں نہیں مل سکتا، آپ واپس چلے جائیں، تو برا مانے بغیر فوراً واپس لوٹ جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے میں مصروف ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ صاحب خانہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مصروفیات یا پردے کے تقاضوں کی وجہ سے کسی کو ملنے سے انکار کر دے۔ زبردستی دروازے پر جمے رہنا یا اصرار کرنا ممنوع ہے۔ تمہارا اس طرح انکار سن کر چپ چاپ واپس لوٹ جانا تمہارے اپنے لیے زیادہ عزت، طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس طرح تم کسی کے دروازے پر کھڑے رہ کر اپنی بے قدری کروانے سے بچ جاؤ گے۔ صاحب خانہ کے دل میں بھی تمہاری حیا اور احترام باقی رہے گا کہ تم نے اس کی مجبوری کا پاس رکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور نیتوں سے خوب واقف ہے۔ اس جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اجازت نہ ملنے پر چوری چھپے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دل میں برا مانتے ہیں، یا کسی بری نیت اور جاسوسی کے ارادے سے اندر گھسنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر بغیر اجازت جھانکے تم اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ یا قصاص نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6902 اس کا نمبر ہے۔ تفسیر طبری اور دیگر کتب میں کچھ جلیل القدر مہاجرین صحابہ کا قول ہے، میری ساری عمر یہ آرزو رہی کہ میں کسی بھائی کے گھر جاؤں، وہ اندر سے مجھے کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ، ارجعوا، اور میں خوشی خوشی واپس آ جاؤں تاکہ مجھے قرآن کی اس آیت فرجعوا هو ازکی لکم کا پر عملاً کاربند ہونے کی سعادت اور اس کا اجر مل جائے۔ اب ہے آیت نمبر 29 اور 30۔ لیسا نہیں ہے، فعل ماضی ہے، نفی کے لیے آتا ہے، علیکم تم پر، مرکب جاری ہے، جناح کوئی گناہ، جیم نون اور ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم واحد ہے، مرفوع ہے، اور لیسا کا اسم مؤخر ہے، ان یہ کہ حرف مصدر اور ناصبہ ہے، تدخلوا تم داخل ہو جاؤ، دال خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، اور نون حذف ہوا ہے ان کی وجہ سے، بیوتن گھروں میں، با یا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، جمع تکسیر ہے، واحد اس کا بیت ہے، اور یہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، غیرہ مسکونہ نہیں رہائش رکھی گئی تھی، غیرہ اسم منصوب ہے، بیوتن کی صفت ہے، اور مضاف ہے، مسکونتن یہ اسم ہے، مفعول ہے، واحد مؤنث اور مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، غیر مسکونتن یہ مرکب اضافی ہے، فیہا جن میں مرکب جاری ہے، متاعن کوئی فائدے کی چیز ہو، میم تا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم واحد ہے، مرفوع ہے اور مبتدا مؤخر ہے، فیہا متاعن مل کر بیوتن کی دوسری صفت ہے، لکم تمہارے لیے مرکب جاری ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، وا حرف استناف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعلم جانتا ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کے لیے مرفوع ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر اللہ کی خبر ہے، ماں جو کچھ اسم موصول ہے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محلن حالت نصب میں ہے، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، اور مرفوع ہے، واو ادھر فاعل ہے، وما اور جو کچھ، وا حرف عطف ہے، ماں اسم موصول ہے، تکتمون تم چھپاتے ہو، کاف تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، کل آپ کہہ دیں، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، للمؤمنین مومن مردوں سے مرکب جاری ہے، لی حرف جار ہے، المؤمنین یہ اسم مجرور ہے، یا غزو وہ نیچی رکھیں، غائن دعات دعات اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے غائن دعات دعات اور واو فاعل ہے، من ابصارہم اپنی نگاہیں، من ابصاری مرکب جاری ہے، ابصارہم مرکب اضافی ہے، و یحفظوا اور وہ حفاظت کریں، وا حرف عطف ہے، یحفظوا فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور ہا فا اور زوا اس کا روٹ ورڈ ہے، فروجہم اپنی شرم گاہوں کی، فروجا فا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، جمع تکسیر ہے، اور واحد اس کا فرج ہے، منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور فروجہم مرکب اضافی ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے محلن حالت رفع میں ہے، از کا زیادہ پاکیزہ ہے، اسم تفضیل ہے، اور ذالکا کی خبر ہے، لہم ان کے لیے، مرکب جاری ہے، انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ منصوب ہے، انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، خبیر پوری طرح باخبر ہے، یہ انا کی خبر ہے، اسم ہے اور صفت مشبہ ہے، بما اس سے جو مرکب جاری ہے، یصنعون وہ کرتے ہیں، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور واو فاعل ہے، سواد نون اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا وا محاورہ ترجمہ ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔
لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کسی کے ذاتی گھر میں بغیر اجازت اور سلام کیے داخل نہ ہوں۔ اس آیت میں اس حکم سے رخصت دی جا رہی ہے کہ غیر مسکونہ گھروں سے مراد وہ عمارات یا مقامات ہیں جہاں کوئی خاندان مستقل سکونت پذیر نہ ہو اور نہ ہی وہاں کسی کی نجی خلوت یعنی پرائیویسی متاثر ہونے کا اندیشہ ہو۔ فیہا متاع لکم، متاع سے مراد وہ ضرورت، نفع یا سامان ہے جس کے لیے انسان وہاں جاتا ہے، اور اس سے مراد جہاں پہ تجارتی گودام اور دکانیں وغیرہ ہیں جہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہر بار دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنا ضروری نہیں۔ مسافر خانے، ہوٹل اور سرائیں جو مسافروں کی راحت اور قیام کے لیے بنائے گئے ہوں، اور ویران یا پبلک مقامات جہاں پناہ لینا مقصود ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یہ ایک تنبیہ ہے کہ اگرچہ تمہیں پبلک یا غیر رہائشی مقامات پر بغیر اجازت جانے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن تمہاری نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان مقامات پر کسی غلط مقصد، چوری یا بد نگاہی کی نیت سے داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں پہ اس کا مطلب ہے نگاہ کو مکمل بند کرنا نہیں، بلکہ نگاہ کو پست کرنا یا نامحرم اور حرام چیزوں سے ہٹا لینا۔ چونکہ فتنوں کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کے حسن و جمال یا اس کے سطر کو نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی حرام کاموں سے بچنا، زنا، بدکاری اور اقلام بازی سے خود کو محفوظ رکھنا، سطر پوشی کرنا، اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن کا کھولنا دوسروں کے سامنے حرام ہے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہیں جھکانا اور عفت و حیا قائم رکھنا انسان کے دل، روح اور معاشرے کی طہارت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کا دل گندے خیالات سے پاک رہتا ہے اور معاشرہ بے حیائی کے طوفان سے بچ جاتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اگر کوئی شخص محفل میں نظریں جھکا کر تنہائی میں انٹرنیٹ، موبائل یا چھپ کر کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، قرآن نے خائنۃ العیون یعنی آنکھوں کی خیانت اس کو کہا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی اس چوری سے بھی باخبر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نامحرم پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر فوراً پھیر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے مروی ہے حضرت علی سے، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر جو بلا قصد پڑ جائے تمہارے لیے معاف ہے، اور دوسری جو دوبارہ قصداً ڈالی جائے تمہارے لیے جائز نہیں۔ جامعہ ترمذی کی 2777 حدیث نمبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے مقدر میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ اسے یقیناً پا کر رہتا ہے۔ آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ صحیح بخاری کی 6243 اور صحیح مسلم کی 2657 حدیث ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص صرف میرے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے یعنی نکاح جھکا لے، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت لذت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6474 اس کا نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔